हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी और जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ और बाकी अब आगे। और तो और वहाँ पानी भी खारा आता था जो कि पीने का मेरा तो बिल्कुल भी दिल ही ना करता था, इसलिए पानी ना पीने से मैदे में गर्मी होने लगी थी। पर वहाँ के रिहायशी तो हिम्मत करके पैदल चलकर इतनी दूर दुकानों से अपने लिए पानी खरीद लाते थे, पर मुझ में इतनी दूर चलने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। और ऊपर से नहाने का भी वहाँ बंदोबस्त ना था। वहाँ के रिहायशी वर्कर्स ने तो अपने पास नहाने की बाल्टी वगैरह का सामान तो खरीद कर रखा हुआ था, और मेरे पास तो वही कपड़े थे जो कि मैंने पहन रखे थे, बाकी तो सांदे वाले घर में थे। ना ही मेरे पास फेस वॉश, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह था। हाँ, ये शुक्र है कि 100 रुपया रोज़ाना का वो देते थे ताकि जिसने खर्च करने हो वो कर ले, मैं तो करता जाए, नहीं तो जमा करता जाए, क्योंकि वो भी तो तनख्वाह में से ही मिलता था ना। तो इसलिए एक दिन मैंने जमा करके फेस वॉश वगैरह तो खरीद कर अपने सामान के साथ रख लिया। बहरहाल बाजी को उन्हीं दिनों में पापा की कॉल आई कि हम राज़ी हैं, हम शादी क्यों नहीं करेंगे, सनिया के साथ ही करेंगे। और भी वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, मगर मुझे तो बस यही एक बात ने खुश करके रख दिया, बल्कि पूरी उम्मीद कर दिया कि शायद मेरे दूरी बनाने से अब हल्का सा ही चलो एहसास तो उनको हुआ है। मेरी कदर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो फील हुई, इसीलिए तो उनकी फ़ौरन सोच भी बदल गई। खैर, मेरे दिल में उम्मीद का एक जैसे ही दिया जला तो मैं खुश रहने लगा था पहले की तरह से। और सनिया के साथ फ़ोन पर बातें तो कभी अंताक्षरी खेलता। वैसे तो हम दोनों का ये रोज़ का ही मामूल था, पर उस दिन मुझे याद है कितने दिनों बाद उम्मीद के जगने से खुशी मेरे चेहरे से जा ही नहीं रही थी। इसीलिए अंताक्षरी पर भी उस खुशी का ज़ाहिरी बात है असर तो होना ही था। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि कुछ अपनों ने घाव दिए, कुछ गैरों ने, तो कुछ दुनिया ने दगा दिया। अरे जनाब, मैं तो सभी के दिए हुए जख्मों से पूरी तरह से घायल क्या चकनाचूर हो चुका था। इसीलिए मेरी आंखों से आंसू बहना कभी बंद ही ना होते थे, और इसीलिए वो मेरे बस आंसू हर वक्त पहुंचती ही रहती थी। कभी मेरे मुंह पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मुस्कान लाने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती कि मैं उदास ना रहूं, लोगों की बातों को दिल पर ना लूं। इसलिए कुछ न कुछ फार्मूला अपना कर मेरा ध्यान लोगों की बातों से हटाने में ही महव रहती। उसके इन सब कामों पर मुझे तो बेपनाह प्यार आता था कि कैसे लोग मुझे सताने में मगन है और वो मुझे हंसाने में। इसे दुनिया वालों से मुझसे कुछ भी किसी चीज़ की तमन्ना ही ना थी, ना ही मेरे पैसों की उसे तमन्ना थी और ना ही किसी और के पैसों की। पर मैं जानता था वो मुझे तो कुछ ना कुछ करके हंसा देती तो है, पर अंदर से कितनी दुखी हो जाती थी, फिर अकेले में आंसू बहाती थी। मुझे तो हमेशा जाहिर यही करवाती थी कि मुझे लोगों के इल्ज़ामात वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का सा तो इसे फ़र्क पड़ता था। इसका सबसे बड़ा सबूत था कि पहले वो मुझसे मिलने से पहले किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए तैयार होती, सजती संवरती थी। फिर मैं उसकी ज़िंदगी में आ गया तो फिर मेरे लिए होने लगी। मगर जब से हमारी मंगनी को लेकर जंगें चल रही थी, तब से ही उसका दिल अब सजने संवरने से गुरेज करने लगा था। बस सादा से हुलिया में ही वो रहने लगी थी। लेकिन कैसी बात है, उसके साथ साथ मेरा भी यही हाल होता जा रहा था। हमारी रूहें जो एक्चुअली एक हो चुकी थी, महसूस होने लगा था ऐसे महसूस होने लगा था मुझे कि जैसे हम जुड़वा हों। जो चीज़ वो महसूस कर रही होती थी वो अपने आप ही मेरी तरफ भी मुंतकिल हो जाती थी। बहरहाल सभी अपनों की साजिशों के बावजूद हमने बाइबल और दुआ करना ना छोड़ा था। मैं रोज़ लाल पुल जाता था और वापस सुबह नाश्ता करके दुआ करके ही बुटीक के लिए रवाना भी हो जाता था। और कभी काम बुटीक में ही नहीं और कभी काम बुटीक में नहीं होता था, यानी कोई नए काम की जब तक शुरुआत ना होती तब तक मैं लालपुर ही मुकीम रहता। हालांकि मुझे पता था बड़ी बाजी लोगों को गुस्सा आता था मेरे लालपुर में रहने और आने जाने से, क्योंकि मेरी मामा को जो ये मसला था उन्होंने बातें ही बड़ी सुनाई थी बाजी लोगों को। तो इसीलिए
बड़ी बाजी जब भी मुझे लाल पुल में देखती या सुनती तो गुस्से के मारे आग बबूला ही हो जाती थी और कहती थी कि ऋषि मेरे पास भी तो आकर फ्रेश हो सकता था, यहाँ पर तो इसके मामा पापा जल्दी नहीं आएंगे, पहले छापा मारेंगे भी तो लाल पुल में ही मारेंगे। मगर मैं क्या करता, मुझे बड़ी बाजी के घर से कोई मसला ना था, बस मसला ये था कि वहाँ बड़ी बाजी के शौहर और उनके सास ससुर थे, उनकी नज़रों और सवालों से मसला था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि वहाँ जाके जब तक नया काम शुरू नहीं होता तब तक वहीं पर रहूं, और वैसे भी वहाँ पर मेरा समोसा तो नहीं था ना। मैं तो लाल पुल जाता ही इसलिए था कि फ्रेश होने के साथ साथ उसके चेहरे का दीदार भी हो जाएगा और उसके हाथ की मस्त ग्रीन टी भी पी सकूंगा। इसीलिए रोज़ ढीठपन का मुजाहरा करते हुए चला जाता, सबका लेक्चर भी वहाँ सुनता, झिड़के भी खाता और रोज़ जलील भी होता रहता था। कभी कभी तो गुस्सा भी बड़ा आता था सबकी बातों से, तो दिल करता कि एक चुंडी जहर लूँ और खाकर मर जाऊँ, या फिर किसी चलती गाड़ी के नीचे जाकर जान दे दूँ कि सब मुझसे अब इतना बेजार से जो रहने लगे थे कि बाजी लोगों ने मुझे इतना मान इज़्ज़त प्यार लाड फैमिली मेम्बर जैसा प्यार दिया, और अब मामा पापा की वजह से वो मान इज़्ज़त प्यार लाड वगैरह कुछ भी ना दे पाते थे। मुझे तकलीफ़ होती थी कि एकदम से अर्श पर बैठाकर फर्श पर फ़ौरन से पहले उन्होंने भी बाकियों की तरह गिराने में देर न लगाई। वैसे ये लाड प्यार वैसे ही मुझे देते रहते जैसे एकदम से देना शुरू किया था। मामा पापा तो बातें सुनाकर चले जाते थे, वो तो बाद में नहीं इनके पास होते थे ना, तो मामा पापा की ज्ञान मौजूदगी में तो मुझे वही लाड प्यार दे सकते थे ना। जब बाजी लोगों को समझ आ गई थी कि मैं ढीठ हूँ, सबकी बातें सुनने के बावजूद यहाँ लाल पुल पर ज़रूर आऊँगा, तो मुझे झिड़के देने की बजाय लाड प्यार ही कर लेते, जैसे हमेशा फ्रैंक होकर बोलते थे। वही फ्रैंकलीपन मामा पापा की ज्ञान मौजूदगी में भी दिखा सकते थे। मगर मामा पापा लोगों की बातों को बाजी लोग तो कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लेते थे और गुस्से में ही हर वक्त रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी की बातें बिला वजह ऐसे सुनी ही नहीं थी। बस इस बार सुन रहे थे तो सिर्फ मेरे और सनिया के रिश्ते की वजह से। पर उनकी बातें सुनते वक्त मेरा जब ध्यान उनकी आंखों पर जाता तो सिर्फ बेजारी सी छलकती महसूस होती थी। मैं समझ सकता था कि ये बेजारी मामा पापा की बेहुदा बातों ज़हनी टॉर्चर देने से आई है, पर मेरा किसी को भी एहसास क्यों नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे अकेले रहने की आदत ही नहीं थी। हर पल हर घड़ी मैं किसी न किसी के साथ ही रहा हूँ, तो चाहे फिर वो दोस्तों की टोलियाँ हों तो चाहे फैमिली के अफराद, लेकिन कभी अकेला नहीं रहा था ऐसे। इसलिए जलील होने के लिए लाल पुल हाजिरी देने चला जाता, एक भी छुट्टी ना करता, सबकी नज़रों बातों को इग्नोर कर देता। और मुझे तब तो कुछ ज़्यादा ही शर्मिंदगी का एहसास होता था जब बाजी बिना किसी मफाद बिना किसी मकसद के बस मेरी मदद करने के लिए मुझे कुछ पैसे दे देती थी। मुझे उन पर तब बड़ा प्यार भी आता था कि उनके पास हालांकि पैसे ज़्यादा नहीं होते, फिर भी वो मेरी मदद के लिए जब मेरे पास ना होते तो पकड़ा देती थी। अच्छा नहीं लगता था मुझे अपनी माँ जैसी बहन से ऐसे पैसे लेते हुए कि वो अपना सोचने की बजाय मेरा सोचती थी, ताकि जब मैं बाहर जाऊंगा तो किराया खाना पीना सब ज़रूरतें इंसान की होती हैं कि चलो ज़्यादा पैसे नहीं तो चंद पैसे होने से मेरी जेब खाली तो ना रहेगी। वरना मैंने सनिया को कहा था कि जब हम दोनों की शादी होगी तो बाजी को भी अपने साथ ले जाएंगे, ताकि वो अपने भाइयों में रहने के बजाय सुकून से हमारे पास रहे। फिर उनकी शादी चचाजाद भाई से भी मैं ही करवाऊंगा, उनका भाई बनकर। और अब देखो किस तरह की किस्मत हो गई कि जिस बहन को संभालने का बेड़ा मैंने उठाया था, वही बहन सनिया के बोझ के साथ साथ मेरे बोझ को भी अब संभाल रही थी। मेरा तो बड़ा दिल करता था इन सारे हालात की वजह से वाकई मैं मर जाऊं, पर मौत तो एक बेखबर साथी है, और ये मौत तो तभी आनी थी ना जब मुकर्रर वक्त तारीख होगी। उससे पहले इंसान जितना मर्जी मरने की कोशिशें भी करता रहे तो भी मौत उसे एक बार भी नहीं छूती। तभी छूती है जब उसका इस दुनिया में वक्त पूरा हो जाता है। एक्चुअली मुझे अच्छे से वो दिन याद है कि जब हमारे सांदे में ही एक छोटे से किराए के घर में बिजली की तारों की वजह से घर में आग लग गई। सब घर वाले तो घर से बाहर भाग गए, मगर मैं अंदर कमरे में सुकून से सोया हुआ था।
اتنی آگ میرے ارد گرد تھی اور آگ میں سے جو زہریلا دھواں اٹھتا رہتا ہے وہ بھی بے انتہا تھا، پر میں ان سب کے باوجود سکون سے سویا رہا۔ کوئی آگ اور آگ کی اسمیل مجھے چھوئی تک نہیں تھی۔ جب میرے گھر والوں نے گھر سے باہر کھڑے رہ کے مجھے آوازیں دینا شروع کی تبھی مجھے جاگ آئی۔ سب مجھے باہر آنے کا کہتے رہے، پر میری تو تب نیت ہی خراب ہو گئی۔ میں نے بھی فوراً کہہ دیا، نہیں، میں نے نہیں آنا، میں آج اسی آگ میں ہی مر جاؤں گا۔ تم لوگ کوئی بھی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے ہو نا، تو میں بھی اب زندہ نہ رہوں گا۔ پر شاید موت بھی مجھے ناپسند کرتی تھی، اس لیے وہ بھی میرے نزدیک ہی نہ آتی تھی۔ تب نہیں آتی تھی، تب نہیں کبھی نزدیک آئی تھی، تو اب کیسے آئے گی؟ اس لیے خودکشی کی طرف خود ہی اب نہ گیا، یہی سوچ کر کہ جب بھی موت کو آنا ہوگا تو خود ہی مقررہ وقت پر دستک دے دے گی۔ مگر ثانیہ کے ساتھ ہوتا، اس کو دیکھتا تو پھر زیادہ جینے کا دل کرتا، پر سب کی نظریں، باتیں اور مار پیٹ، ظلم وغیرہ میری طرف آتی تو دل ہی نہ کرتا جینے کا۔ ایک دن تو ثانیہ مجھ سے ناراض ہی ہوگی، میری انہی مرنے والی باتوں کو سن کر تو کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں مجھ سے نہیں، اس موت سے زیادہ عشق ہے۔ اگر تمہارا میرے ساتھ جینے کا اور رہنے کا دل نہیں کرتا ہے تو ویسے ہی مجھے کہہ دو، میں تمہاری زندگی سے نکل جاتی ہوں۔ جب دیکھو انہی مرنے والی باتوں کو ہی زبان پر لاتے رہتے ہو۔ یار، سب کو موت آنی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا بھی ہے۔ ہر کوئی اس دھرتی پر ایک مسافر اور پردیسی کی حیثیت سے ہی یہاں پر سفر کر رہا ہے، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔ پر جب تک ہم دونوں زندہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی باتیں نہیں کر سکتے کیا؟ اگر میرا ساتھ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو پھر کیوں میرے لیے سب سے لڑتے پھر رہے ہو؟ روک دو ان جنگوں کو اور اپنی ماما لوگوں کی بات مان کر ٹریزا وغیرہ سے کر لو شادی۔ کم سے کم تمہاری آئیڈیل ماں تو تمہیں مل جائے گی جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اور مس بھی کرتے ہو۔ اس کی باتیں سن کر الٹا مجھے بھی غصہ آ گیا، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد مجھے اپنے سے دور کرنے کی تم نے بات کی نا تو، اور یہ آسما ٹریزا وغیرہ کا نام بھی میرے سامنے نہ لینا۔ یہ نہ ہو کہ میں ماں اور تم سے جتنی محبت کرتا ہوں پھر تم دونوں کو ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر غصے میں کہیں دور چلا جاؤں، پھر تم دونوں روتی رہنا، میرا چہرہ دیکھنے سے بھی جاؤ گی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں پورے 2 دن اس کو اسی چیز پر غصے میں اگنور کرتا رہا، مگر کام تو میں اپنے سارے اسی کے ہاتھ سے ہی کرواتا رہتا تھا۔ اپنے نیل کٹ کروانے ہوتے یا پھر منہ پر کریم لگوانی ہوتی، بالوں میں تیل لگوانا ہوتا یا پھر کپڑے پریس کروانے ہوتے، گرین ٹی، پانی وغیرہ جیسے چھوٹے بڑے کام اسی سے کروا رہا تھا، کیونکہ عادت جو تھی اور دوسرا اچھا بھی لگتا تھا۔ پر جیسے میں مکمل توجہ دیتا تھا اسے اپنی نظروں کے احسار میں ہی ہمیشہ رکھتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اسے میرا دیکھنا اچھا لگتا تھا، تو میں اسے مسلسل دیکھنا بند کروں گا تو اسے جلدی فیل ہوگا کہ میں غصہ ہوں اسے، اور تب اسے بہت رونا بھی آئے گا۔ پر کیا کرتا، مجھے غصہ ہی پڑا تھا اس کی اس بات پر جو کہ 2 دن ہو گئے تھے اترنے کا نام ہی نہ لے۔ حالانکہ فون پر بھی صبح سے شام تک اسی سے بات کرتا رہتا تھا، پر پیار محبت کی باتیں کرنے کی بجائے سڑی باتیں ہی کرتا رہتا۔ جب 2 دن مسلسل ایسے ہی گزر گئے تو تیسرے دن آخر اس نے مجھے زبردستی اپنے پاس بٹھا ہی لیا۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، کس بات کو لے کر غصے میں ہو یا پھر مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا، ناراض تو میں نہیں ہوں تم سے، کبھی بھی ناراض تم سے ہو ہی نہیں سکتا، تم چاہے جو مرضی کر لو یا کہہ لو، تم مجھے اس دنیا میں سب سے پیاری ہو۔ ہاں، غصہ بہت مجھے تمہاری ایک بات سے آیا تھا، پر میں تو اسے وہ بات بتانے کی بجائے پھر سے غصے میں ہی سڑی باتیں اس پر پھینکنے لگا۔ تو وہ جو مجھے منانے آئی تھی تو الٹا مجھ سے ہی غصہ ہو کر جانے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہیں اسی طرح سے مجھے سڑی باتیں ہی کہنی ہیں، غصہ ہی رہنا ہے تو رہو۔ حالانکہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو مجھ سے ہی میری شکایت آ کے کرنا، تو ہم دونوں مل کر اس بات کا حل نکال سکیں گے۔ اور اگر تم میری شکایت میرے یا اپنے گھر والوں سے یا پھر اپنے دل میں ہی رکھو گے تو وہ جو غلط فہمی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جائے گی۔ اگر ہم تسلی سے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو تاکہ جو بری عادتیں باتیں ہوں گی وہ بھی ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی مدد سے تبدیل کر پائیں گے۔ پر تم
خود ہی ان سب باتوں کو اب اگنور کر رہے ہو. 2 دن ہو گئے ہیں پر تم نے میری غلطی نہیں بتائی کہ آخر کیا مجھ سے ایسی بات ہوئی جو تمہیں بری لگی. اگر ایسے ہی رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، رہو ایسے ہی، میں جا رہی ہوں. تم نے میرے ساتھ ایسے ہی روٹلی پیش آنا تو آتے رہو. خیر میرے اس طرح کے بیہیو پر 2 دن وہ سو نہ پائی بلکہ بس روتی ہی رہی. اور میں بھی 2 دن سے نہ سو پایا اور نہ ہی غصہ جا رہا تھا، بلکہ میں بھی رات تنہائی میں بس روتا ہی رہا کہ اس کے علاوہ میرا ہے ہی کون. سب لوگ مجھ سے بیزار ہیں، مجھے اکیلا تنہا چھوڑ دیا ان حالات میں. صرف اسی نے مجھے پھر ہمت دی زندگی جینے کی، اتنا مجھے پیار دیا کہ میں 1 سیکنڈ میں سارے کے سارے غم ہی بھول جاتا تھا. اور ویسے بھی پیار کرنا بھی تو مجھے اسی نے سکھایا تھا. اور اب یہ میرے دل کے اتنے قریب ہو کے بلکہ روح کی گہرائیوں میں جب اتر چکی ہے تو مجھ سے یہ بھی علیحدہ ہونے کی بات کر رہی ہے. اس کے علاوہ میرا ہے ہی کون. جانتی ہے وہ کہ ایک نیچے زمین پر اب میری سنیا رہ گئی ہے اور دوسرا آسمان پر میرا ایک خدا ہے. پھر بھی یہ میرے ساتھ ایسی ہی باتیں کرتی ہے. شاید میں اب کسی کے لیے بھی اہم رہا ہی نہیں. سب تھک گئے ہیں مجھ سے. لگتا ہے سب کی طرح یہ بھی مجھ سے تھک گئی ہے. بس اسی طرح کی باتیں سوچتے رہنے سے میری آنکھیں بھی لال ہی رہنے لگی تھی، کیونکہ آنسو میرے رخساروں پر جو اب نہیں گرتے تھے بلکہ ڈائریکٹ دل پر ہی اب گرتے رہتے تھے. خیر جب وہ مجھ سے پھر دور جانے لگی تو پتہ نہیں میرا دل ایسے جیسے ڈوبتے سورج کی طرح ڈوبنے لگا تھا اور بالکل تڑپ ہی اٹھا اس کے دور جانے کے نام پر ہی. اس لیے اسے کھینچ کے فوراً میں اس کے گلے لگ کر رونے لگا. اور آج اتنے دنوں بعد اس کے گلے لگتے ہی میری آنکھوں سے آنسو رخساروں کی دہلیز پر بھی گرے. وہ جو پہلے غصے میں بولنے لگی تھی کہ اب کیوں مجھے روک رہے ہو، پر میرے آنسو نے اس کے کندھے کو کیا اس کی آنکھوں کو بھی بھگو دیا. اس لیے اس کا غصہ بھی فوراً اڑنچو تو ہو ہی جانا تھا. اور ویسے بھی آنسو کبھی جانے انجانے میں بے سبب یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے جس کا کبھی کوئی نام نہیں ہوا. آنسو صرف آنسو ہی تو ہوتا ہے جس کی قیمت صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کی زندگی خود اس سے وابستہ ہو. اور یہ آنسو محبت کا ایسا امتزاج ہے جو آنکھوں، پلکوں اور اس نمی سے ہوتا ہے جو آنکھوں کو بے حد حسین بناتی ہیں. اور یہ آنسو ہی ہیں جیسے بن بادل کے برسات. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے حد بارش برسنے کے بعد ہر چیز دھلی اجلی نظر آتی ہے اور اس پہ کوسے گزا کا ہنسنا بے حد بھلا معلوم ہوتا ہے. اسی طرح آنسو کے چھٹنے کے بعد آنکھوں کا پیار نظر آتا ہے جو کہ بے حد حسین ہوتا ہے. پھر آخر مجھے چپ کروا کر اس نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا. تبھی اس نے بھی اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کی جو کہ 2 دن سے فیل کر رہی تھی. اس لیے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں بھی دیر نہ لگائی اور ساتھ میں وعدہ بھی لے لیا کہ آئندہ کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہم دونوں ایک دوسرے سے ایسے روٹلی پیش نہیں آئیں گے. بہرحال بات کلیئر ہونے کے بعد پھر سے میرے دل و چہرے پر جیسے بہار آ گئی تھی. مسکراہٹ بھی پھر سے ہونٹوں پر کھیلنے لگی تھی. اور پھر ایک دن میرے تیسرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ ماما پاپا تمہاری شادی کی تاریخ رکھنے لال پور جا رہے ہیں. سو میں تو جیسے ہواؤں میں ہی اڑنے لگا یہ خبر سنتے ہی. اس قدر خوشی نے مجھے آ گھیرا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھ سے تو اپنی خوشی سنبھالے ہی نہیں جا رہی تھی کہ آخرکار سنیا اب مسز زیشی بن جائے گی. میری اور سنیا کی جب شادی ہوگی تو میں بھی پرسکون لائف گزار سکوں گا. باجی لوگوں سے بھی میں نے شیئر کیا جو میرے تیسرے بھائی نے بتایا تھا. ویسے تو ماما پاپا نے بڑی باجی کو فون پر بتا دیا تھا تو وہ سب لوگ بھی خوش ہو گئے تھے کہ شاید بیٹے کی قدر محسوس ہوئی. اب اس لیے سیدھے ہو رہے ہیں. تبھی 10 فروری 2019 کو تاریخ رکھنے کے لیے کہہ دیا. اور باجی نے بھی مجھے سمجھا دیا کہ اب تم نے 10 اور 9 تاریخ تک گھر میں چکر نہیں لگانا بلکہ ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے تم ان دنوں میں کسی کے رابطہ میں نہیں رہے اور نہ ملاقات کی. بہرحال 10 فروری جیسے ہی آئی تو ماما پاپا نے لال پور آنے سے انکار کر دیا اور بہانے بنانے لگے کہ ہم گھر پر نہیں ہیں. کبھی کہتے ہم گرین ٹاؤن جا رہے ہیں تو کبھی کوئی اور بہانے گڑنے لگے. میں تو بڑی باجی کا گلا شکوہ مٹانے کے لیے آخرکار انہی کے گھر چلا گیا تھا
کیونکہ ایک تو میرا موبائل چارج بھی نہیں تھا اور نہانا بھی تھا اور بھی چھوٹے موٹے کام تھے۔ خیر بڑی باجی نے تو میرے ہی سامنے بار بار فون کر کر کے ماما لوگوں کو پوچھا، پھر کہیں وہ مانے کہ ہم آ رہے ہیں لال پور۔ باجی لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی بے پناہ خوش تھا۔ اس دن اتنے دنوں بعد میں کھل کر ہنسا تھا کہ آخرکار باجی لوگوں کا فارمولہ کام تو کر گیا، اور ساتھ میں میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی کہ میرے اس برے وقت میں میرا کتنا ان لوگوں نے ساتھ دیا۔ بے لوث جو محبت مجھ سے یہ کرتے تھے، حالانکہ یہ ہنگامہ میرے ماما پاپا کی حرکتوں پر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور آرام سے رشتہ ختم ہونے پر کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، پر ہم دونوں کی خاطر اپنی زبانوں پر تالا لگائے پیار و عزت کے ساتھ ماما لوگوں سے بات کرتے رہے، ورنہ سب نے مجھے ایک دم اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ آخر کسی کے کام کا جو نہیں رہا تھا نا میں، کیونکہ ماما پاپا کو پتہ جو چل چکا تھا، اور ویسے بھی ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کہ میں اب انہی کے جیسا ہوتا جا رہا ہوں، انہی کی طرح کا سوچتا ہوں اور انہی کی طرح کی بھاشا بولتا ہوں، مگر ان لوگوں کو تو مجھ سے کوئی مفاد تھا ہی نہیں۔ شاید ان کو میری اور ثنیا کی محبت نظر آ گئی تھی، اسی لیے ہم دونوں کی خاطر اپنے قول سے پیچھے ہٹے ہی نہیں۔ ہاں بے شک مجھے جھڑکے دیتے تھے، بڑے تھے میرے یہ تو دے سکتے تھے، پر مجبور ہو کے دیتے تھے جھڑکے، کیونکہ ماما پاپا نے حالات ہی اس طرح کے پیدا جو کر دیے تھے۔ بہرحال 10 فروری کو جب وہ آئے تو باجی نے مجھے بعد میں بتایا کہ پہلے ماما خوب دل کھول کر میری اور ثنیا کی برائی کرتی رہی، اور ساتھ میں باجی کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ پہلے تو باجی ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی، تو پھر آخر باجی نے جب بولنا شروع کیا تو ان کی بولتی ہی بند ہوگی۔ خوب باتوں کے ذریعے سے باجی نے ان کی میٹھی میٹھی دلائی کی، تب بھی ماما نے زبان کو لگام نہ دیا، مگر اب ٹاپک بھی کردار بھی بدل چکے تھے۔ ہم تینوں سے ہٹ کر وہ اب اپنی ہی سب سے چھوٹی بہن کے ٹاپک کی طرف چلی گئی تھی۔ خیر مجھے سب نے فون کیا تو میری بڑی باجی کے شوہر لوگوں کے سامنے ہی صلح ہوئی ماما پاپا سے، اور ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی سلیکٹ کر لی گئی۔ تو میں نے سیدھے نڈر ہو کے کہہ دیا کہ میں شادی کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور ابھی فی الحال بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی کام پورا کپڑے کا ہوا نہیں ہے۔ جب ہو جائے گا تو گھر آ جاؤں گا، کیونکہ شادی کے لیے ہی پیسے جمع کر رہا ہوں۔ جیسے ہی پیسے ملیں گے تو میں آتا ہوں۔ تبھی پاپا نے تو فوراً رضامندی دے دی کہ مجھے پتہ ہے اس کے ہاتھ میں ہنر ہے، یہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا، اور دوسرا میں نے بھی تو اپنی شادی کا خرچہ خود ہی سنبھالا تھا، تو یہ بھی سنبھال سکتا ہے۔ بہرحال جب سب کھانا کھانے کے بعد اچھے خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے باہر گھر سے نکلنے لگے تو پاپا ماما کو میں خوشی خود باہر چھوڑنے گیا، اور لاڈ سے ماں کے گلے لگ کے میں نے کہا ماما میں کل آؤں گا تو پلیز میرے کپڑے پریس کر کے رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ تو ماما نے اتنی حقارت سے میرے بازوؤں سے پکڑ کے پیچھے کو مجھے دھکیل دیا، اور نظریں اپنی دوسری سمت پھیر کر کہنے لگی جو مرضی کر۔ میں تو ماما کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا، ابھی بھی ماما نہیں بدلی، ویسی کی ویسی ہی ہیں ابھی بھی۔ تو پھر جو اندر صلح ہوئی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، پیار سے سب کے سامنے مجھے بار بار گلے لگا رہی تھی، تو کبھی گلے میرے لگ کے رو رہی تھی، تو کیا وہ سارا ڈرامہ تھا دکھاوے کے لیے؟ میں تو سمجھا تھا کہ شاید ماما پاپا اپنے تمام مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہو گئے ہیں، پر وہ تو ہرگز شرمندہ نہ ہوئے تھے، بلکہ وہ تو لے جائے تک نہیں۔ خیر میں نے ان کو رخصت کرنے کے بعد اندر آ کے بڑی باجی کے شوہر اور باجی اور ثنیا کو بتایا کہ ماما نے میرے ساتھ باہر ابھی ثنیا کے بڑے بھائی کے سامنے اسی طرح سے کیا ہے۔ تو بڑی باجی کے شوہر کہتے کوئی بات نہیں یار، دوسری چیزوں کی
دوسری چیزوں کی طرف ابھی دھیان مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہاری شادی میں شریک ہونے کے لیے مان تو گئے، بس ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ سو میں تو ڈیوٹی پر گیا تھا، مگر بس تھوڑا سا ہی میرا کام تھا، وہ بھی 15 منٹ میں میری اچھی سپیڈ کی وجہ سے مکمل ہو گیا۔ تو اگلا کام ابھی ملا ہی نہیں تھا، اس لیے میں واپس لال پور چہرے پر خوشی سے جایا اپنے دوست سے ہی لفٹ لے کر آ گیا۔ تب باجی ابھی تک غصے میں ہی تھی، جو مجھے دیکھ کے فٹافٹ آگ بگولا ہی ہو گئی۔ کہنے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے تم باجی لوگوں کے ساتھ ہی نکلے تھے ڈیوٹی کے لیے، جب تم نے واپس ہی آنا تھا تو ان کے سامنے ہی نہ جاتے وہاں اور رہ جاتے یہاں۔ اب اگر بڑی باجی اور ان کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ تم ڈیوٹی پر جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی آ گئے تھے تو وہ پھر سے میری کلاس لیں گی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے جھوٹ ان لوگوں سے بولنا پڑے گا تمہارے حوالے سے۔ اور تمہاری تو ماما ابھی مجھ پر ہی یہی الزام لگا کے گئی تھی کہ میں نے ہی تمہیں ڈیل دے رکھی ہے، کہ میں نے پہلے ہی دن سے تم پر سختی کی ہوتی تو تمہاری ہمت نہ ہوتی یہاں پر آنے کی۔ اور بھی باجی باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی، مگر میں جو آج اتنے دنوں بعد خوش تھا اور اپنی خوشی انہی دونوں سے شیئر کرنے کے لیے فٹافٹ اپنا سارا کام ختم کر کے آیا تھا، مگر آگے سے باجی ماما کے ساتھ ہوئی باتیں مجھے سنانے لگی تو میرے چہرے پر سے وہ ساری کی ساری خوشی بھی 1 منٹ میں ہی اداسی میں بدل گئی۔ میں نے کہا، پر بڑی باجی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ جتنی بھی باتیں میرے آنے پر میرے ہی سامنے ہوئی تھی۔ تبھی باجی کہتی، نہیں جی، بڑی باجی لوگوں کے بھی آنے سے پہلے وہ میرے ساتھ 2 ٹوک باتیں کر چکی تھی، تم سارے تو بعد میں آئے تھے۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا، اچھا باجی آپ پریشان نہ ہوں، میں چلا جاتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے بڑی باجی سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مس کال مار دی ہے اپنے دوست کو، وہ راستے میں ہی ہوگا، مجھے ابھی لے جائے گا۔ تب باجی غصے اور ضد کے ملے جلے انداز میں کہنے لگی، نہیں اب تم ادھر ہی رہو گے، کہیں نہیں جاؤ گے۔ پر میرا دل تو اب یہاں کہاں ٹکنے والا تھا، کیونکہ انسان جسے اپنا سمجھتا ہے نا، اس کو اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دل پہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے درد سے میرا دل ایسے جیسے پھٹنے کو تیار تھا، بس دل کر رہا تھا فٹافٹ کہیں سب سے دور چلا جاؤں۔ سب کو میرے یہاں روز حاضری دینے سے مسئلہ ہوتا ہے نا، نہ میں رہوں گا اور نہ ہی یہاں حاضری دینے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے چھٹی مل جائے گی۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور دکھ کے مارے آنکھوں میں آنسو بھی لبالب بڑھتے جا رہے تھے۔ میرا تو یکدم ہی کھڑے دم سا ہی گھٹنے لگا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ فٹافٹ نکلوں یہاں سے۔ سو باجی واش روم گئی تو میں نے سنیا کو کہا کہ سنیا میرے لیے میٹرس تیار مت کرنا، میں جا رہا ہوں، آ کے دروازہ بند کر لو۔ میں نے سنیا کی طرف پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے تھے، مگر اپنے رخسار پر آنے بھی نہ دے رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو ایسے چھوڑ کے جانے کا، مگر مجبوری میں نکلنا پڑا۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ باجی کے اتنے اکھڑے اور جنبی والے لہجے سے، کیونکہ سنیا کے بعد یہی تو تھی میرے دل کے قریب، مجھ سے وہ پیار سے آرام سے بھی تو بات کر سکتی تھی نا۔ ماما کی ساری باتوں کو غصے میں مجھے بتانے کی بجائے آرام سے بٹھا کے کر لیتی۔ ان کا اس طرح اکھڑا لہجہ میرے دل کو پوری طرح سے تیر کی طرح چیر کے آر پار ہو رہا تھا، جو بہت ہی تکلیف دے رہا تھا، کیونکہ باتیں تو ہمیں صرف انہی کی تکلیف دیتی ہیں نا جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ انہی کی باتوں سے ہمارے چہرے پر یا تو ہنسی آتی ہے یا پھر آنسو، اور ویسے بھی میرے دل میں تو ان دونوں کا اعلیٰ قسم کا مقام تھا۔ میں اپنی غمی و خوشی انہی سے شیئر کرتا ورنہ اور کون ہے میرا سننے والا۔ بہرحال بتیک پہنچنے کے بعد میں نے باجی کو کال کر کے کہہ دیا کہ سموسے کو بتا دینا میں پہنچ گیا ہوں یہاں، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ تب تک سوئے گی ہی نہیں جب تک میرے سلامتی سے پہنچنے کی خبر نہ اسے مل جائے۔ تب تک میرے لیے دعا ہی کرتی رہے گی، اسی لیے میں نے پہنچتے ہی فون کر کے اطلاع دے دی۔ خیر صبح میں اپنے کام کے پیسے لے کر بس میں سوار ہو گیا۔ اپنی طرف سے تو میں نے پیسے جیکٹ کی جیب میں رکھ کے زپ بند کر دی تھی، مگر وہ بند نہیں تھی بلکہ کھلی ہی انجانے میں رہ گئی۔
बाजी का सॉरी का वॉइस मैसेज आया था, तो वही मैं सुनने में मसरूफ़ जो हो गया था। पर मुझे कहाँ पता था कि मेरे पीछे ही चोर साहब खड़े होंगे, मेरी जेब खुली देखकर और मुझे फ़ोन पर मसरूफ़ देखते ही पैसे ले उड़ा। मैं तो जब बस वाले को पैसे देने लगा तो ही पता चला कि लेकिन शुक्र है कि वॉलेट में रात के ही 500 पड़े हुए थे और 1000 रुपये तो मामा ने मुझसे लेकर सनिया के हाथ में शगुन के तौर पर रख दिए थे। सो बस से उतरते ही मैंने सनिया को कॉल करके बताया कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, तो कहने लगी कोई बात नहीं, छोड़ो यार, अफसोस ना करो उन पैसों पर, वो तुम्हारे होते तो अभी तुम्हारे पास ही होते, वो जिसके थे उसी के पास चले गए, तुम दुखी ना हो अपनी मेहनत के पैसों पर, फिर आ जाएंगे, पैसे तो आते जाते रहते हैं, शायद तुम्हारे से ज़्यादा पैसों की उस बंदे को ज़रूरत हो, सो उसके पास चले गए, बल्कि समझो सदका तुम्हारा उतर गया। मैंने हैरानी में कहा, लो इतने सारे पैसों का सदका? तब कहने लगी, यार छोड़ना, पैसों के पीछे कभी भी ना अफसोस करना और ना ही कभी इनके पीछे भागना, ये इंसान की जान ले लेते हैं और मुझे तो तुम्हारी जान प्यारी है, ये पैसे नहीं। बहरहाल मैं सांदे गया मामा के पास, तो वहाँ लाइट ही गई हुई थी, बिखेरा भी इतना ज़्यादा था, पूरा घर मामा ने गंदा बना रखा था और वो खुद भी गंदी बनी हुई थी, पानी भी घर में मौजूद ना था। मुझे तो एकदम से सारे घर का गंदा माहौल देखकर बेजारी घुटन सी होने लगी। मामा मुझे कहने लगी कि पैसे ला ताकि मैं फिर शॉपिंग करने जाऊं। मैंने फिर मामा को चोरी वाले किस्से से आगाह किया। खैर मामा ने पास्ता और मटर पुलाव बनाए जो कि मेरे फेवरेट ही थे, पर कैसी हैरत की बात है, पहले मैं मामा के इन्हीं खानों का फ़ैन था, किसी और के हाथ का खाना मन को भाता भी ना था, पर शायद सनिया और बाजी के हाथ से बने खानों का स्वाद अब मेरे मुंह को लग गया था, इसीलिए मामा ने जो खाना बनाया था मुझे कहती कि मैं डाल के देती हूँ, खा लो, पर पता नहीं मेरा दिल ही ना कर रहा था कि एक चम्मच भी मुंह में डालूं। मेरे इनकार करने पर भी मामा ने मुझे थोड़े से ही डाल के दे दिए, पर उसमें से भी मैं सिर्फ गिनती के 2-3 चम्मच बड़ी मुश्किल से ही लगा पाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा था कि उस घर का पानी तक मेरे हलक से उतर ही नहीं रहा था। खैर लाइट का इंतज़ार करते शाम के 5-6 हो गए, पर लाइट ही ना आई, तो मैंने फिर वापस बुटीक जाने की तैयारी पकड़ी कि किसी न किसी तरह कोई जुगाड़ मारता हूँ नहाने के लिए। जब बाहर मोहल्ले में निकला तो मुझे मेरे सारे दोस्त मिल गए और सभी के सभी मेरे कर्जदार थे। सो मैंने इस्लाम दुआ लेने के बाद डायरेक्ट उनसे पैसों को वापस लेने का मुतालबा कर दिया, पर वो हंस कर मुझे टालने वाले अंदाज में कहने लगे कि यार क्या हो गया, दे देंगे, हम भागे थोड़ी हैं, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती उनके कपड़ों से जो पकड़ रखा था। बहरहाल मैंने तो अब जिसको पैसे उधार दिए थे सबको रोज़ फ़ोन कर के वापस पैसों को लेने के लिए कहता रहा, पर सब टालते ही रहे, देने की तरफ कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे दुख भी बड़ा हो रहा था कि कुछ लोग पहले कितना अपनापन दिखाते हैं, फिर काम पूरा होने के बाद कमीनापन। खैर अब मैं पछता भी रहा था कि काश मुझे इतनी अक्ल होती तो मैं अपनी कमाई को यूं लोगों को उधार देने में और फजूल खर्ची करने में ज़ाया न करता। पहले वो मुसीबत में थे तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना किसी मफाद के अपनायत में सबकी मदद करने से दरेग न किया, और अब जब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है तो कोई भी मेरी हेल्प करने की तरफ आ ही नहीं रहा था। रोज़ सब दोस्तों को फ़ोन करता रहा तो आखिरकार एक दोस्त उस्मान ने हामी भरी दी कि हाँ मैं दे दूँगा, मगर 16 फरवरी को ही तुम्हारे 50,000 दूँगा। सो मैं तो ये सुनकर ही बड़ा खुश हो गया कि फ़ाइनली 50,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर पाया तो कम से कम ये 50,000 तो हों, थोड़ी बहुत ही सही शॉपिंग तो हो जाएगी। बहरहाल मैं घर से निकला तो बुटीक जाने के लिए ही था, पर मुझे याद आया वहाँ तो नहाने का कोई भी अरेंज ही नहीं मेरे पास, इसीलिए रिक्शे वाले को लाल पुल की सिमत मुड़ने का कह दिया। सनिया को तो फ़ोन पर मैंने बुटीक का ही बताया था, तो इसलिए वो फ़ोन के बंद होते ही सोफ़े पर आराम की, घर से आंखें बंद करके लेट गई। बाजी सनिया को कहने लगी, सनिया ज़िशी आया, तो वो आंखें बंद रखे ही कहने लगी कि वो यहाँ कहाँ, वो तो बुटीक में गया। तब बाजी ने कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। तभी यकदम वो अपनी आंखें खोलकर उठ के ही बैठ गई। उसका वो चौंकने का अंदाज
دیکھ کر مجھے تو بہت ہی مزہ آیا، کیونکہ اسے سرپرائز پسند تھے نا، تو میں بھی اکثر اسے اسی طرح سے ہی سرپرائز دیتا تھا۔ تب اس کے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کو دیکھ کر ہمیشہ سے مجھے ایسے ہی مزہ آتا تھا۔ سو میری طرف مسکرا کے کہنے لگی، ارے تم تو بتیک جا رہے تھے نا، تو یہاں کیسے؟ میں نے لاڈلے انداز میں کہا، یار جا تو میں ادھر ہی تھا، پر مجھے یاد آیا وہاں تو نہانے کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے نہا بھی لوں گا اور آرام کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی مل لوں گا، اور باجی سے موشن کی میڈیسن بھی کھا لوں گا۔ ایکچولی وہاں صبح بوتیک میں آلو انڈے بنے تھے، اتنے گندے اس نے بنائے تھے، خدا کا شکر ادا کر کے پیٹ بھرنے کے لیے کھا تو لیے، پر میرا پیٹ ہی خراب ہو گیا۔ بہرحال رات ہم تینوں دعا کرنے بیٹھے تو چچا زاد بھائی کی کال آ گئی باجی کو کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، یہاں پر میری کوئی بھی کیئر نہیں کر رہا، تم میری کیئر کرو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ سو وہ بھی آ گیا، پر بی پی بھی ہائی ان کا تھا اور بخار، وامٹ، موشن، نزلہ زکام بھی تھا۔ تب باجی نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ساری رات جگ کر۔ خیر طبیعت تو میری بھی ٹھیک نہیں تھی، پر میری کوشش تھی کہ میں اپنے سموسے کو تنگ نہ کروں اپنے موشن کی وجہ سے، ورنہ وہ تھک جائے گی۔ پر ہاں مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میرے ساتھ ہی وہ بھی جگی رہی اور باتیں خوب ہم دونوں کرتے رہے تاکہ پیٹ کے درد کی طرف میرا دھیان نہ زیادہ جائے، مگر مجھے باجی پر ترس آ رہا تھا۔ بھائی نے تو باجی کو تھکا کے رکھ دیا تھا، بے شک ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، پر سارا کا سارا بوجھ اگلے بندے پر بھی لاد دینا یہ بھی تو غلط تھا نا۔ اور ویسے کبھی کبھی تو مجھے چچا زاد بھائی پر بڑا ہی غصہ آتا تھا۔ باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے۔